السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1246 پڑھیں گے۔ یہ ہے باب البر والصلۃ، نیکی کرنا اور صلہ رحمی کرنے کے بارے میں باب، یعنی اس باب میں اس موضوع کی احادیث ذکر ہوں گی۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے مطلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جہاں جہاں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اللہ کے مومن بندے وہاں وہاں صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نیکی کرنے والے کی بھی بہت سی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی، وسعت پیدا کر دی جائے، وَأَن يُنْسَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر دراز کر دی جائے، یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا تذکرہ موجود رہے جو یہ چاہتا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی یہاں بات کی ہے۔ پہلی یہ کہ جس کو اپنے رزق میں کشادگی و کشائش پسند ہے، اور دوسری یہ بات کی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور عمر میں اضافہ کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا تذکرہ اچھے لفظوں میں کیا جاتا رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اس میں یعنی زندگی میں برکت کی جو بات کی گئی ہے، اس میں اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی عمر مقرر کر رکھی ہے، اور فرشتہ جو اس کی عمر کے معاملے میں جس کو علم دیا جاتا ہے، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص صلہ رحمی کرنے والا ہوا تو اس کی عمر اتنی ہوگی، اور اگر یہ صلہ رحمی کرنے والا نہ ہوا تو پھر اس کی عمر اس سے کم ہوگی۔ ایک معنی اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فرشتے کو کم عمر کا پتہ ہوتا ہے، اور جب وہ صلہ رحمی کرتا ہے تو پھر اس کی جو زیادہ والی عمر ہے وہ پوری کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس کا جو زیادہ بہتر ترجمہ و تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی عمر میں بہت زیادہ برکت کرتے ہیں، اور وہ کئی ایسے کام اپنی چھوٹی سی عمر میں کر جاتا ہے جو دوسرے لوگ بہت بڑی عمر تک بھی نہیں کر سکتے، اور اس کا ذکر خیر اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تو یہ سب صلہ رحمی کے فوائد ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینا، جہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس کو وہ دینا، جہاں خیر خبر پوچھنے کی ضرورت ہے، جس طرح ہم نے بالکل کتاب الجامع کے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، تو اس طرح اور بھی بہت سے حقوق ہیں جو اگر کوئی شخص ادا کرے گا تو وہ صلہ رحمی کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة قاطع، یعنی قاطع رحم، کہ قطع تعلق کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ یعنی قاطع رحم، یعنی
رشتہ داری کے تعلقات کو جو منقطع کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، برا نہیں کرتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں قطع رحمی کے انجام سے خبردار کیا گیا کہ اگر کوئی شخص جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ قطع رحمی نہ کرے۔ تو یہ قاطع سے مراد قطع تعلق بھی ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کو کسی دوسرے عزیز سے، رشتہ دار سے بہت تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ ناراض بھی ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں قطع تعلق کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ قطع تعلق کا مطلب یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو شخص ایک دوسرے سے قطع تعلق کرتے ہیں اور پھر وہ ملاقات کرتے ہیں، تو ان میں سے اگر ایک سلام کرتا ہے تو فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، کہ یا تو دونوں ہی ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں، یا پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ایک سلام کرے اور دوسرا اس کا جواب نہ دے تو قطع تعلق کا سارا گناہ اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے کسی عزیز رشتہ دار یا کسی ہمسائے یا کسی سے پریشان ہے تو صرف اس کے ساتھ سلام اور سلام کا جواب، اس حد تک بول چال رکھے، یعنی سلام کہہ دے، اگر وہ کہے تو جواب دے، اور اگر وہ بیمار وغیرہ ہو تو اس کی خیر خبر پوچھ لے، باقی معاملات میں اس سے علیحدہ یا تھوڑا فاصلے سے رہے، تو انشاءاللہ وہ قطع تعلق والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ وعن المغیرۃ بن شعبہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے، ووعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا حرام کیا ہے، ومنع وہات، اور روک لینا اور لیتے رہنا، یعنی خود دینے سے رک جانا، وہات، اور لوگوں سے وصول کرتے رہنا، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، پانچویں چیز اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اور مکروہ سمجھا ہے تمہارے لیے کثرت سے باتیں کرنا، قیل و قال، فضول باتیں، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، یہ چھٹا نمبر ہے، یعنی کثرت سوال، بہت زیادہ سوال کرنے سے مراد یعنی مانگنا، لوگوں سے، عزیزوں سے مانگتے رہنا ہر وقت، یہ برا سمجھا گیا ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور ساتویں نمبر پر فرمایا کہ مال کو ضائع کرنا، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اس میں بہت سی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حقوق الامہات کا ذکر ہے، عین پر پیش کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، تو اس کا معنی بھی یعنی تعلقات کو منقطع کرنا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کو اذیت دینا، ان کے خلاف بغاوت کرنا، یہ ساری چیزیں جو نافرمانی کی ہیں یہ آ جاتی ہیں۔ اگرچہ ماں باپ کی طرف سے بھی اولاد کو کوئی نہ کوئی تکلیف پریشانی پہنچ جاتی ہے، لیکن بہتر اولاد وہ ہے جو اس پر صبر کرے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ دوسری چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ ہے بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ اس میں یعنی پیدا ہونے کے بعد بعض لوگ مار دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اور بعض حمل ہی ضائع کروا دیتے ہیں۔ بعض لوگ صرف بچی کی پیدائش سے بچنے کے لیے ایسی مانع حمل ادویات اور ایسے ذرائع استعمال کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہی نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، اور بہرحال جو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیتے ہیں وہ تو قاتل ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے پوچھے گا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ بچی خود سوال کرے گی کہ یہ مجھے جینے کا حق کیوں نہیں دیا گیا، تو ظاہر ہے پھر انسان وہاں کیا جواب دے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر اس میں تیسری چیز یہ بیان کی گئی ہے منع وہاتی، روکنا اور خود لیتے رہنا، یعنی جو اپنے واجبات ہیں، جو لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر واجب ہیں وہ ادا نہ کرنا، یا خود صدقہ و خیرات سے رکے رہنا، وہاتی، اور لوگوں سے طلب کرتے رہنا، یعنی اپنا حق طلب کرنا، ذرا بھی کوئی آگے پیچھے کر دے تو اس کو فوراً کہہ دینا کہ تم نے یہ میرا حق نہیں دیا، لیکن خود اپنے اوپر جو حق عائد ہیں ان کو نہ پہچاننا، یہ شرعی طور پر بہت برا اس کو سمجھا گیا ہے۔
آگے ذکر کیا گیا ہے قیل و قال، قیلا و قالا، یعنی بہت زیادہ باتیں کرنا، کثرت کلام۔ اس کا ایک معنی لا یعنی گفتگو بھی ہے، پھر اس کا ایک معنی مفہوم بے مقصد جھگڑنا بھی ہے، مجادلہ کرنا، لوگوں کے معاملات اور حالات میں دخل اندازی کرنا، اور ایسی ہی باتوں میں ہر وقت مشغول رہنا۔ تو ان ساری چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت برا سمجھا۔ پھر کثرت السؤال، یعنی اس میں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے مالوں کے بارے میں سوال کرتے رہنا، یہ دے دو وہ دے دو، اور یعنی بعض آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھوڑے سے مالی طور پہ کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا مانگتے ہیں کہ دینے والوں سے آگے نکل جاتے ہیں، ان کا بجٹ دینے والوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ بلا ضرورت سوال کرنا، جس طرح یعنی طالب علم کا اپنے استاد سے یا کسی عالم دین سے اس کو تنگ کرنے کے لیے کثرت سوال، تو یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح اضاعت المال، مال کا ضائع کرنا، تو اس میں ضائع کرنے میں ایک چیز یہ آ جائے گی کہ مال کو ناحق خرچ کرنا، بلا ضرورت خرچ کرنا، چیز تھوڑی سا کام نکلتا ہو تو زیادہ لے آنا، یا پھر ایسی چیزیں جو شرعاً بری ہیں وہ خریدنا، جس طرح یعنی کوئی گانے بجانے کے آلات یا اس قسم کی چیزیں، یا جیسا یہ لوگ کیبل کا بل ادا کرتے ہیں، کیبل لگواتے ہیں، یا اور کھلونے اس قسم کے لے آنا، یا اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا یعنی استعمال شرعاً منع ہے، مثلا بت والی چیزیں، بت خریدنا، یا کتے اور بلیوں کے اوپر پیسے ضائع کرنا، یہ سب چیزیں اسی میں آ جائیں گی۔ اسی طرح لباس کے اوپر، خوراک کے اوپر، اور بے جا سیر و تفریح میں خرچ کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی گئی ہے یہ روایت، یعنی یہ دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں، اس لیے ان کو ہم رضی اللہ تعالی عنہ نہیں عنہما کہیں گے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ اخرجہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور حاکم نے بھی صحیح کہا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کو راضی رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور بھی کچھ جگہوں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا ذکر کیا ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر انسان آخرت میں فلاح نہیں پا سکتا، اسی طرح والدین کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی شخص آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن والدین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اگر وہ دین کے خلاف حکم نہ دیں، اگر والدین دین کے خلاف حکم دیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت سے تو روک دیا ہے، لیکن ان کی خدمت پھر بھی واجب ہے، خدمت سے اولاد انکار نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر والدین تمہارے ساتھ اس بات پر جھگڑا کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ تو ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ ایسے والدین کے ساتھ اپنی اچھی صحبت رکھو، یعنی ان کی خدمت، ان کو پیسے کی ضرورت ہے یا ان کو دستی خدمت کی ضرورت ہے
تو اس میں ان کی نافرمانی کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ حکم جو وہ اسلام کے خلاف دیتے ہیں وہ نہیں مانا جائے گا، باقی ان کی اطاعت اور فرما برداری ہر چیز میں اسی طرح ہی واجب رہے گی جس طرح مسلمان والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت واجب ہے۔ صرف دین اسلام کے معاملے میں جو ان کا نافرمانی کا حکم ہے وہ نہیں مانا جائے گا۔ مثلاً وہ داڑھی کٹانے کا حکم دیں، پردہ اتارنے کا حکم دیں، یا بچیوں کو فحش فیشن کرنے کا حکم دیں، یا ان کو سادگی سے روکیں یا دین سے روکیں، یا وہ اپنی اولاد کو، بیٹوں کو حلال کاروبار کی بجائے حرام کاروبار پر مجبور کریں یا کچھ بھی، تو ان چیزوں میں اطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی ان کی خدمت، مثلاً ان کے کھانے پینے کا، ان کے لباس کا، ان کی رہائش کا خیال رکھنا اور ان کی ہر سہولت کا خیال رکھنا، پھر بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں ان کو اگر دبانے کی ضرورت ہے یا دوا کی ضرورت ہے یا علاج معالجے کی ضرورت ہے یا ان کے پاس بیٹھ کر ان کا دکھ سکھ سننے کی ضرورت ہے، تو ان تمام چیزوں میں اولاد پر فرضیت اسی طرح ہی رہتی ہے۔ وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اللہ کی قسم کوئی بھی شخص اتنی دیر تک ایماندار نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہمسائے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یا آپ نے فرمایا کہ لأخیہ حتی یحب لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے ما یحب لنفسہ، جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی پچھلی حدیث کی تائید کرتی ہے کہ اگر ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، میرا کہنا ماننے والی ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے اطاعت گزار بنیں اور ان کے فرما بردار اور خدمت گزار بنیں۔ جب ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو ہماری اولاد انشاءاللہ ہمارے ساتھ کرے گی۔ ویسے بھی حقوق العباد، بندوں کے حقوق، ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر بندے کو دنیا کے اوپر نظر آتا ہے، یعنی صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ کافی حد تک بندے کو دنیا پر مل جاتا ہے۔ ویسے تو دنیا مکافات عمل ہے، کسی پر بھی اگر ہم ظلم کریں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہمیں دنیا میں دیکھنا پڑے گا، لیکن حقوق العباد یہ خاص طور پر ایسے ہیں، صلہ رحمی ایسی ہے کہ صلہ رحمی کا بہت سا اثر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے کا مطلب کہ جس طرح ہم اپنے لیے عزت اور توقیر کو پسند کرتے ہیں، امن اور سلامتی کو پسند کرتے ہیں، امانت داری کو پسند کرتے ہیں، خیر خواہی کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے ہمسائے کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے یا اپنے والدین کے لیے، یعنی جتنے بھی لوگ ہمارے قریب ہیں، ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اس میں والدین کے ساتھ اولاد بھی آ جائے گی اور اولاد کے ساتھ والدین بھی آ جائیں گے، بہن بھائی بھی آ جائیں گے، اور اسی طرح باقی جو خاندان کے رشتہ دار ہیں وہ سب ہی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ جو زیادہ قریب ہیں ان کا زیادہ حق ہوگا، جو زیادہ تھوڑا دور ہیں وہ بھی اسی میں شریک ہوں گے۔ تو ہم ان کے لیے بھی اسی طرح امن، سلامتی اور عزت، احترام اور ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے ہم اگر وہ مشورہ طلب کریں تو ان کو ہم پوری ایمانت داری کے ساتھ اچھا مشورہ دیں۔ ایسے ہی مثلاً اگر ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں اور یا ہم سے ہمارا کوئی اس طرح عزیز یہ مشورہ لیتا ہے کہ میں یہ لے لوں یا یہ، تو ہم پوری ایمانت داری کے ساتھ اس کو مشورہ دیں۔ بعض لوگ صرف اس وجہ سے کسی کو غلط مشورہ دے دیتے ہیں کہ اگر یہ اچھا کپڑا پہنے گی یا اچھی چیز خرید لے گی تو یہ عزت میں مجھ سے بڑھ جائے گی، تو یہ مجھ سے کمتر ہی رہنی چاہیے، اس لیے اس کے لیے بری چیز کا انتخاب کر کے دیتے ہیں، تو یہ انتہائی برے درجے کی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ
ایسی چیزوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں اور بھی بہت سی احادیث میں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے ہمیشہ وہ چیز پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ان کے لیے امن، سکون، آرام پسند کریں۔ جس طرح ہم خود شور اور گالی گلوچ اور اس طرح کی بری آوازوں کو پسند نہیں کرتے، تو اسی طرح ہم کسی دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کریں کہ جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے گلی میں اتنا شور ڈالتے ہیں یا اپنے گھروں میں اتنا شور ڈالتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کا امن تباہ ہو جاتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی دوسرے کا شور برا لگتا ہے تو ہم خود کسی کے لیے شور کا سبب نہ بنیں۔ اسی طرح اگر ہمیں کسی کی طرف سے کسی چیز کی تکلیف ہے تو ہم خود اپنی طرف سے کسی دوسرے کو وہ والی تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس میں دوسروں کے گھروں میں جھانکنا اور یعنی اس طرح کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔